الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون صدق اللہ العظیم۔ مصر جانے والا جو قافلہ تھا مسافروں کا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں بیچ دیا، اور مصر کا جو بادشاہ تھا، ان کے جو خزانچی تھے، بڑے وزیر، عزیز ان کا نام تھا، قطفیر بھی ہے ان کا ایک نام، انہوں نے ان کو خرید لیا اور اپنے گھر میں لا کر کے رکھا، اور بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ بچہ بڑا ہی نیک بخت معلوم ہوتا ہے، اس کو اچھی طریقے سے گھر میں رکھنا ہے، عام نوکر عام غلام کی طرح ان کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر جب 40 برس ہوئی تو اللہ تعالی نے ان کو نبوت سے نوازا، علم اور حکمت ان کو دے دیا۔ عام طور پر دنیا میں جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے ہیں، سب کو اللہ نے 40 برس کے بعد ہی نبی بنایا ہے۔ 40 برس سے پہلے اگر کوئی نبی ہوئے ہیں وہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو 40 برس سے پہلے ہی پیغمبر بن چکے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں، وہ ابھی تشریف لانے والے ہیں۔ قیامت جب قریب آ جائے گی، دجال آ جائے گا، امام مہدی رضی اللہ عنہ آ جائیں گے، تو دجال کو قتل کرنے کے لیے دمشق کی جامع مسجد میں نماز کا وقت ہو رہا ہوگا، سب لوگ انتظار میں ہوں گے، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر آئیں گے اور دنیا والے دیکھیں گے، پھر ان کو مسجد میں لایا جائے گا، نماز ہوگی، اس کے بعد امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں مل کر کے دجال کو قتل کریں گے، اور بہت سارے تفصیلی واقعات ہیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو یا پھر اگلے سال یہ ٹاپک رکھ لیتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ٹاپک اور قیامت سے متعلق جو باتیں ہیں، یہ پورا کا پورا 10-15 دن لگے گا اس کو سمجھنے میں۔ جلدی جلدی تھوڑا تھوڑا سنیں گے تو کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے، اور تھوڑا تھوڑا ڈیٹیل سے سنیں گے، جیسے آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سن رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا سنتے جا رہے ہیں تو دماغ میں بات اترتی جا رہی ہے، اس طرح اس کو بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی پیغمبر 40 سال سے پہلے پیغمبر نہیں ہوا ہے۔
باقی سارے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے 40 برس میں ہی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ بہرحال تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تو اللہ نے ان کو نبی بنا دیا۔ اس کے بعد ایک دن یہ جو گھر میں زلیخا تھی، اس کے دل میں برائی کا خیال پیدا ہوا۔ یہاں پر رک کر ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خریدا اور لا کر کے اپنے گھر میں رکھا۔ قرآن میں اللہ نے یہاں تک بیان کیا، اس کے فوراً بعد اللہ تعالی نے نبوت کا ذکر کر دیا۔ بیچ میں کیا کیا واقعات ہوئے اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہے کہ گھر میں کس طرح رہا کرتے تھے، بڑے ہوئے، ابھی تو بچے ہیں نا، بعض روایت میں لکھا ہے جب ان کو خرید کر لایا گیا تو آپ کی عمر صرف 7 برس تھی، اور بعض روایت میں 13 برس ہے۔ تو 13 برس اور 40 سال، بیچ میں 27 سال کا زمانہ گزرا ہے۔ بہت سارے واقعات پیش آئے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کا ذکر نہیں کیا۔ تو یہاں سے ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کریم قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن میں 1000 قصے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 1000 قصے قرآن میں، اور 1000 امر ہے، یعنی کرو 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 کرو، اور 1000 نہیں ہے، مت کرو مت کرو مت کرو، اور 1000 وعدے ہیں جنت کے، اور 1000 جہنم کی وعیدیں ہیں، اور 1000 قصے ہیں اس کے اندر۔ تو قرآن شریف قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ ہاں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جس میں کامبینیشن ہو اس امت کے ساتھ اور گزری ہوئی امت کے ساتھ کوئی کامبینیشن ہو، میچنگ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی امت کا کوئی قصہ بیان کر دیا تاکہ سبق حاصل کریں، ورنہ خالص قصہ بیان کرنا قرآن کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن نے جہاں پر بھی کوئی قصہ بیان کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ اس امت کے لوگ اس قصے سے عبرت کو حاصل کریں۔ یہاں سے ایک اور بات مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے، وہ کیا ہے؟ بیان جو میں اور آپ سنتے ہیں، بیان کا مقصد قصے سن کر کے مزہ لے کر کے ایک کان میں گئی بات دوسرے کان سے چھوڑ دیا، یہ مقصد ہمارا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مقصد کیا ہے؟ جو قصہ، جو بات ہم بیان میں سنیں گے اس سے جو سبق ہم کو بتایا گیا ہے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف زلیخا کا میلان ہونے لگا۔ 27 سال کا زمانہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ دیکھتی ہوئی آ رہی ہے، بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر تک بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ گھر میں وہ ایک خاص غلام کی طرح رہ رہے ہیں، تو کام کرنے آتے جاتے ہیں، سامان لا کر کے دیتے ہیں، بہت ساری باتیں پیش آئی ہوں گی۔ تو اس نے بار بار حضرت یوسف علیہ السلام کو آتے جاتے دیکھا ہے، تو زلیخا کے دل میں یوسف علیہ السلام کا خیال جم گیا۔ تو ایک دن زلیخا سے رہا نہیں گیا، زلیخا سے ایک دن رہا نہیں گیا، تو اس نے کیا کیا؟
گھر کے سارے دروازے بند کر دیے، جتنے دروازے تھے سب کو بند کر دیے۔ اس کا شوہر تو ڈیوٹی پر گیا ہوا ہے بادشاہ کے محل میں، اور یہ بادشاہ کی بیوی ہے، یعنی بادشاہ کے وزیر کی یہ بیوی ہے، تو ہر آدمی گھر کے اندر گھس کر آ بھی نہیں سکتا ہے، کوئی بھی آنا ہے تو اجازت لے کر کے آنا ہے، لہذا گھر میں تنہائی رہتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کسی کام کے بہانے بلا لیا اور گھر کے سارے دروازے بند کر دیے اور اس میں تالے لگا دیے، زبردست تالے سب میں لگوا دیے، اور کہا کہ دیکھو میں تم سے فلاں کام کرنا چاہتی ہوں۔ قرآن میں تو وہ سب نہیں ہے، قرآن میں صرف اتنا کہا ہے کہ آؤ میں تمہیں ہی آواز دے رہی ہوں، یعنی میرے ساتھ منہ کالا کرو، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو بلایا زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو حضرت یوسف علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے۔ 27 سال کا زمانہ یا اس سے بھی زیادہ سال کا زمانہ اس گھر میں وہ پلے ہیں، بڑے ہیں اور خدمت انہوں نے کی ہے، اور اچانک وہ بیوی عزیز مصر کی مجھے غلط کام کے لیے بلا رہی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی سنا کہ یہ غلط کام کے لیے بلا رہی ہے تو آپ کی زبان سے فوراً نکلا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ آپ کیا بول رہی ہیں؟ کس کام کی طرف مجھے بلا رہی ہے؟ اللہ کی پناہ لو، اللہ تعالی حفاظت فرمائے، ایسے کام نہیں کرنا چاہیے۔ پھر نصیحت کرنے لگ گئے، انہ ربی احسن مثوائے، دیکھو جو تمہارا شوہر ہے وہ میرا رب ہے، وہ میرا رب ہے۔ رب کا معنی کیا؟ پرورش کرنے والا۔ رب کا معنی کیا؟ پرورش کرنے والا۔ اس کا ایکچولی ڈکشنری میننگ جو ہے وہ پرورش کرنے والا ہے، اور حقیقت میں پرورش کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ عارضی طور پر پرورش کرنے والا کون ہے؟ باپ ہے، بیٹا ہے۔ ٹیمپروری جو پرورش کرتا ہے وہ کون ہے؟ باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے وغیرہ۔ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کہا انہ ربی احسن مثوائے، تمہارا جو شوہر ہے وہ میرا رب ہے، یعنی اس نے مجھے پالا پوسا ہے تمہارے گھر میں رکھ کر کے، بہترین مجھے رہنے کے لیے جگہ دی ہے۔ میں ان کے ساتھ کیسے ناانصافی کر سکتا ہوں؟ میں نمک حرامی نہیں کر سکتا، میں نے ان کا نمک کھایا ہوا ہے، میں ان کے ساتھ نمک حرامی نہیں کر سکتا ہوں۔ تو یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اشارتاً اس کو بھی نصیحت کر دیا کہ دیکھو میں تو ابھی کا آیا ہوا ہوں گھر میں بیچ میں، اور میں تمہارے شوہر کے جو احسانات میرے اوپر ہیں اس کا میں قدردان ہوں، اس لیے میں اس کے ساتھ ناانصافی کرنا نہیں چاہتا، اور تم اپنے شوہر کے ساتھ مجھ سے پہلے بہت سالوں سے رہ رہی ہو، تمہارے اوپر مجھ سے بھی زیادہ تمہارے شوہر کے احسانات ہوئے ہوں گے، لمبا عرصہ تم نے اس کے ساتھ گزارا ہے تو اس نے تمہارے اوپر بہت زیادہ خرچ کیا ہوگا، بہت زیادہ تمہاری دیکھ بھال کی ہوگی، تو تمہیں مجھ سے زیادہ اپنے شوہر کے بارے میں قدردان ہونے کی ضرورت ہے، ایسا برا کام مت کرو۔ یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جو لفظ رب ہے، رب کا لفظ جب بھی بولا جاتا ہے تو عام طور پر ذہن اللہ کی طرف جاتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہماری امت میں یہ کہا گیا ہے
کہ لفظ رب اللہ کے سوا کسی کے لیے یوز مت کرو، استعمال مت کرو۔ ہاں استعمال اگر کرنا ہے تو اضافت کے ساتھ، مثلا رب المال یعنی مال والا، رب البیت گھر والا، اس طرح تو بول سکتے ہیں، لیکن کسی کو آپ رب نہیں کہہ سکتے۔ رب بولیں گے تو شرک کی اس کے اندر آمیزش ہے، مکسنگ ہے۔ لفظ رب آپ کسی کو بولیں گے یہ میرا رب ہے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک کی اس کے اندر بو آتی ہے۔ اگرچہ آپ اس کو رب نہیں مانتے ہیں، تب بھی اگر آپ نے اس کا جو ڈکشنری میننگ ہے رب کا یعنی پرورش کرنے والا، اس میننگ میں اس لفظ کو رکھتے ہوئے آپ کہیں گے تب بھی اس میں شرک کی ملاوٹ ہے۔ اس لیے اس امت کو کہا گیا ہے کہ لفظ رب استعمال نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ دین قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اس لیے شرک سے اللہ تعالیٰ نے جیسا منع کر دیا، جن چیزوں سے شرک پیدا ہونے کا امکان ہے ان سے بھی منع کر دیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ ابھی زمانہ چل رہا ہے، اس کے بعد بھی اور ہزاروں پیغمبر دنیا میں آنے والے ہیں، اس لیے اس زمانے میں لفظ رب کا استعمال اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے کرنا جائز تھا۔ بہرحال یہ تو ایک ویسے ہی علمی بات تھی جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی نہیں ہے جلدی سے یہ بات۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نصیحت کرتے ہوئے آگے بھی فرمایا کیا؟ انہ لا یفلح الظالمون، ظلم کرنے والا یعنی گناہ کا کام کرنے والا اور اپنے محسن کے احسانات کی قدر نہ کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ بہت ساری نصیحتیں ہیں اس میں۔ بیٹے کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے احسانات پر غور و فکر کرے، بیٹے کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے احسانات پر غور و فکر کرے، بیٹی کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچے، بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے احسانات کو دیکھا کرے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کے شوہر کے اوپر کیا کیا احسانات ہیں۔ اس طرح ہر آدمی اپنے بڑے کے احسانات کی طرف دیکھے گا تو دل کے اندر قدر پیدا ہوگی، دل کے اندر کیا پیدا ہوگی؟ قدر پیدا ہوگی، اور اس کو دھوکہ دینے کے لیے دل جلدی سے آمادہ نہیں ہوتا۔ دل کہے گا ارے تم باپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، باپ کون ہے؟ اس نے تجھے کیسا پالا ہے، خون کو پسینہ کر کے تمہارے لیے پیسہ کما کر کے لایا، عید کے دن خود پرانا کپڑا پہنتا تھا اور تجھے نیا کپڑا پہنایا ہے، تیرے آرام کو پہنچانے کے لیے بیچارہ دن بھر بھاگ دوڑ کرتا ہے، بہت سارے احسانات ہیں، دل اس کو نصیحت کرے گا۔ اس لیے اپنے بڑے کے احسانات کو دماغ میں ہمیشہ بٹھا کر کے رکھنا چاہیے۔ بہت ساری نصیحتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو یہ نصیحتیں سن کر بھی زلیخا پر کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ شیطان کا بہت زیادہ غلبہ اس کے اوپر چھایا ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اس کا میلان بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں، لیکن اس کے دماغ میں شہوت کا نشہ چڑھا ہوا تھا۔ زلیخا کے دماغ میں شہوت کا نشہ چڑھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ جو نصیحت فرما رہے ہیں، پیغمبر نصیحت کر رہے ہیں، تب بھی کیا ہو رہا ہے؟ اثر نہیں ہو رہا۔ وہ نصیحت کر رہے ہیں، یہ ان کی خوبصورتی کو دیکھ رہی ہے، ہونٹ کس طرح ہل رہے ہیں، آنکھ کتنی خوبصورت ہے، بال کیسے حسین ہے، بلکہ بعض روایات میں آیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے
حسن کی تعریف کرنے لگ گئی. پہلے تو برائی کی طرف بلایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے منع کر دیا اور نصیحت کرنے لگ گئے. تو پھر ان کا مائنڈ چینج کرنے کے لیے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف کیا کہ آپ کے بال دیکھو کتنے شاندار ہے، نرم ہے، ملائم ہے، چمکدار ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سنا کہ یہ میرے بالوں کی تعریف کر رہی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا جب میں مر جاؤں گا، مجھے قبر میں رکھا جائے گا تو سر کے بال سب سے پہلے مٹی میں مل جائیں گے. جسم کا کوئی حصہ سب سے پہلے جو خراب ہوتا ہے وہ کون ہے؟ بال ہے، کیونکہ وہ بہت نازک ہے. پھر وہ زلیخا کہنے لگی تمہاری آنکھ دیکھو کتنی خوبصورت آنکھیں ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے جب مجھے قبر میں رکھا جائے گا تو میری آنکھیں سب سے پہلے پگھل کر کے میرے جسم کے اوپر بہہ پڑیں گی، کیونکہ وہ بہت نازک ہے، ملائم ہے. پھر وہ کہنے لگی کہ تمہارا جسم ایسا ہے ویسا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام ہر ایک کی وہ تردید کرنے لگ گئے. تو یہاں سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آ کر اپنا کوئی ناجائز کام کروانے کے لیے آپ کی تعریف کرے تو اس کی تعریف کو سن کر منگے کے جھاڑ کے اوپر نہیں چڑھ جانا. پہلے آ کر وہ کوئی اپنا کام کروانا چاہتا ہے، دستخط، ایک چور دستخط کروانے کے لیے آیا، ٹیبل کے نیچے سے دائیں ہاتھ سے پیسے، سیدھے ہاتھ سے سرٹیفکیٹ، اس میں ایک سائن مار ڈالو. اب وہ کون ہے؟ تھوڑا انصاف والا آدمی ہے، وہ دستخط کرنے سے منع کر رہا ہے، نوٹوں کا بنڈل دیکھ کر بھی منع کر رہا ہے. تو اب یہ کیا تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے، تمہیں ایسے ویسے ڈبل پیسے، پتہ نہیں کیا کیا بکنے لگتا ہے. تو ایسے موقع پر آدمی کو جم کر کے رہنا ہے. کوئی آدمی اپنا ناجائز مقصد پورا کرنے کے لیے آپ کی تعریف کرنے لگے تو فوراً اس کی تعریف پر مٹی مارو، منع کرو. نہیں بھائی تمہاری بات اپنی جگہ رکھو، میری تعریف تم 1000 مرتبہ کرو، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا. ویسے بھی اگر کوئی آدمی آپ کے منہ میں آپ کی تعریف کرے، آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرے، تب بھی اس تعریف سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا چاہیے، ورنہ دل کے اندر ریا کا امکان ہے، ریاکاری، اخلاص باقی نہیں رہے گا، دل کے اندر ریاکاری آ سکتی ہے. یہ سب چیزیں آپ کو قرآن سکھا رہا ہے. یوسف علیہ السلام کے قصے میں آپ کو مجھے یہ سب نصیحت کی جا رہی ہے، ایسے ایسے اپنے آپ کو بچاؤ، ایسے ایسے اپنے آپ کو بچاؤ. ناولز کے اندر تو پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیا ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور زلیخا کے بارے میں. ناول بھی لوگوں نے لکھا ہوا ہے، انگلش میں اور ہندی میں، اردو میں، تیلگو میں ہے پتہ نہیں. ناول بھی بہت لکھے ہوئے ہیں اور بہت ساری باتیں اپنی طرف سے اس میں ملا کر کے لکھ دیا ہے. قرآن میں جتنا ہے، حدیث سے جتنی بات معلوم ہے وہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہیں. بہرحال تو وہ تعریفیں کرنے لگ گئی زلیخا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے منع کر دیا، نہیں ایسا نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، میرا جسم سڑ جائے گا، گل جائے گا، وغیرہ وغیرہ. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ عورت کھڑی ہے اور تعریفیں کر رہی ہے، حضرت منع کرتے جا رہے ہیں، منع کرتے جا رہے ہیں. اس کے دل میں تو پختہ ارادہ ہے. کس کے دل میں؟ زلیخا کے دل میں پورا پکا ارادہ ہے برائی کا. وَهَمَّ بِهَا. یہ ساری باتیں وہاں سنتے 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 حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی برائی کی طرف ایک وسوسہ آیا. وسوسہ ہر ایک کو آ جاتا ہے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، عالم ہو، جاہل ہو،
ولی ہو، صحابی ہو، پیغمبر ہو، کوئی بھی ہو، وسوسہ ہر ایک کے دل میں آ جاتا ہے۔ تو پیغمبر ہے، نوجوان ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اور تنہائی ہے، بند کمرہ ہے، بہت دیر سے تعریف کرتی ہوئی آ رہی ہے، اور مصر کی وہ لڑکی ہے، کتنی خوبصورت ہوگی، اور آپ بھی بڑے ہی خوبصورت ہیں، اور اس کی باتیں سن سن کے دل کے اندر وسوسہ آیا۔ زلیخا کے دل میں تو پکا ارادہ ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں صرف وسوسہ آیا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے لولا ارآ برہان ربی، اگر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف سے برہان اور حجت کو نہ دیکھ لیتے تو ممکن تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ارادہ بھی پکا بن جاتا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بچ گئے، کیونکہ ان کے دل میں ارادہ نہیں، صرف وسوسہ آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ روایت میں لکھا ہے 4 باتوں میں سے کوئی ایک بات پیش آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نگاہ کو ہٹا لیا اس عورت سے، تو چھت کی طرف دیکھا تو چھت میں لکھا ہوا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا بہت بے حیائی کی چیز ہے اور یہ راستہ بہت برا ہے۔ یہ لکھا ہوا دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، کہاں پر؟ چھت کے اوپر۔ نگاہ کو ہٹا لیا عورت سے، مڑ کر کے دیکھا تو وہاں وہ نظر آیا، تو وہ نظر آیا تو تھوڑی سی مدد مل گئی، فوراً رک گئے، وہ جو وسوسہ آیا وہ بھی ختم ہو گیا۔ دوسری بات کیا لکھی ہے تفسیر میں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ نظر آیا، ابا کا۔ کس کا نظر آیا؟ یوسف علیہ السلام کو ابا جان کا چہرہ چھت میں نظر آیا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام چھت میں کیسے نظر آئے ہیں؟ منہ میں انگلی رکھے ہوئے۔ کیا مطلب؟ کیا کر رہے یوسف؟ یہ مطلب ہے منہ میں انگلی کب رکھا جاتا ہے؟ تعجب جب آدمی کو ظاہر کرنا ہے، جب آدمی منہ میں انگلی رکھتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نظر آئے چھت میں اور منہ میں انگلی رکھے ہوئے ہیں۔ ان کو اس طرح شکل نظر آئی، امیجنیشن جس کو بولتے ہیں، اس طرح ان کو نظر آیا تو فوراً رک گئے، وسوسہ چلا گیا۔ تیسری بات کیا لکھی ہے؟ عزیز مصر کا چہرہ نظر آیا، یعنی زلیخا کا جو شوہر ہے، جن کے احسانات حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے سامنے بیان کر رہے تھے، اسی کا چہرہ نظر آ گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بچ گئے، یعنی وسوسہ دل سے ختم ہو گیا۔ چوتھی بات کیا لکھی ہے؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا سے اپنی نظر بچا کر مڑ گئے تو دیکھا ایک بت کے اوپر برقع پہنایا ہوا ہے، ایک بت رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ زلیخا سے پوچھا۔ زلیخا نے کہا یہ میرا معبود ہے، خدا ہے، اب میں یہاں برائی کا کام کرنے کے ارادے سے آئی ہوئی ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے سامنے برا کام کروں، اس لیے میں نے اس کو کپڑے سے ڈھک دیا ہے۔ دیکھو زلیخا مسلمان نہیں ہے نا، کافر ہے نا، ابھی مسلمان نہیں ہے، ابھی وہ یہاں تک کافر ہے، لیکن برائی کر رہی ہے تو پردہ ڈال رہی ہے، کس کے اوپر؟ بت کے اوپر پردہ ڈال رہی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ تیرا کیسا بت ہے کہ پردہ ڈالنے سے اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے؟ تیرا کیسا وہ خدا ہے؟ میرا خدا ایسا ہے جس کو کوئی پردہ روک نہیں سکتا ہے، ہزاروں پردوں کے پیچھے بھی تم کوئی برائی کرو گے، میرا اللہ دیکھ لیتا ہے۔
समंदरों के तहों में जा करके, पहाड़ पर चढ़ करके, चांद पर चला जाए, मार्स पर चला जाए, जुपिटर जो सबसे लास्ट में है वहां पर भी आदमी चढ़ करके कोई बुराई कर ले, दिन का वक्त हो, रात का वक्त हो, तन्हाई में हो, खलवत में हो, जलवत में हो, लाइट बंद करके हो, खुली हुई हो, कोई भी वक्त हो, अल्लाह तबारक व तआला देख लेता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नसीहत, यहाँ से हमें क्या नसीहत मिल रही है? ये काफिर औरत भी गुनाह करते हुए अपने खुदा से शर्मा रही है, लेकिन आज का हमारा मुसलमान गुनाह करते हुए शर्म नहीं खाता है। मस्जिद के अंदर बैठ करके झूठ बोलता है, मस्जिद के अंदर, चलो बाहर तो मस्जिद नहीं है ना, हालांकि बाहर भी वही अल्लाह है, अंदर भी वही अल्लाह है, लेकिन फिर भी मस्जिद के अंदर आकर आदमी को ठीक ठाक हो जाना चाहिए। आदमी बाहर गलत काम करता है, लेकिन जब जेल में जाता है, कोर्ट में जाता है, तो वहां थोड़ा ठीक ठाक रहता है। तो इस तरह हम लोग अगर बाजार में कोई बुराई भी करें, ये तो अल्लाह का कोर्ट है ना, यहाँ किसकी नमाज कबूल हो रही है नहीं हो रही पता नहीं, क्या फैसला अल्लाह की तरफ से यहाँ से हमारे लिए होने वाला है। तो यहाँ आकर कम से कम आदमी को खामोश हो जाना चाहिए, लेकिन आदमी मस्जिद में बैठकर भी झूठ बोलता है। मस्जिद में बैठकर, एतिकाफ की हालत में बैठकर, रमजान में एतिकाफ की हालत में बैठकर लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं। देख रहे, उन्हें आता है, बिल्कुल बेकार इधर उधर मंखाता फिरता रहता है। एक दिन एतिकाफ में बैठने इसका टाइम नहीं है, तुम्हें बैठ गए तो तुमने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया है? शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुझे चुनकर ला करके बिठाया है, वरना तुझसे हजारों बाजार में पड़े हुए हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एतिकाफ करके जितना सवाब कमाते हैं, उनसे ज्यादा डबल सवाब बगैर एतिकाफ के उन लोगों को मिल जाता है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं। बहरहाल होते, एक मिसाल मैंने दे दी है। तो वो काफिर औरत है, गुनाह करते हुए पर्दा डाली हुई है, गुनाह करते हुए पर्दा डाली हुई है, अपने बुत से वो शर्मा रही है। तो हम मुसलमान हैं, हमारा अल्लाह तो हर जगह से देखता है। इंसान उन तमाम दरवाजों को बंद कर देता है जहां से कोई दूसरा देख सकता है, लेकिन उस दरवाजे को इंसान बंद नहीं कर सकता जहां से अल्लाह देखता। वक्त जो है ज्यादा हो गया है, इसलिए बात यहीं तक रहने दीजिए। आगे क्या होता है वो इंशाअल्लाह आपको कल बताएंगे। भूख थोड़ा बाकी रहेगी तो खाने में मजा आएगा, बयान में थोड़ी बात बाकी रह जाएगी, कल के लिए थोड़ा मजा आएगा। आप सब पहली सफ में आकर के बैठ जाएंगे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।